ابھی سر کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب بندہ لوٹ آتا ہے کہیں سے، جب اس برج کو اپنی انا کو رولتا ہوا آتا ہے اور آنسو بھی رول دیتا ہے سامنے، کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو علامہ صاحب نے آیت پڑھی اسی آیت سے استفادہ کرتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ گناہگاروں کو بھی اللہ نے اپنا ہی بندہ کہا ہے۔ یا ہمارا عزیز اگر پکڑا جائے تو ہم کہتے ہیں دور کا ہے، دور پر ایک اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گناہوں سے آلودہ ہیں تو میرے۔ ایک دعا کا فقرہ الہی بمن الود و سواک، اللہ تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں اللہ اگر تیرا دروازہ صرف صالحین کے لیے ہوتا تو گناہگار کہاں جاتے ہیں۔ اس کی کریمی ہے، اس کی ایک صفت ہے یا کریمت صفر، ایسا پروردگار جو برائی کو مٹا کر اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، پھر دوبارہ بھلا دیتا ہے، جس کے لیے خود بھولنا نہیں ہے، اس برائی کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ہے نہیں۔ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے تائب ہو گیا وہ ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے تو اللہ ملائکہ پہ فخر و مباحات کرتا ہے، خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ ملائکہ پوچھتے پروردگار آج تیری خوشی کا سبب کیا ہے؟ آواز آتی ہے میرا فلاں بندہ جو مجھ سے دور چلے گیا تھا گناہ کر کر، وہ توبہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اللہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی گمی ہوئی چیز کے مل جانے پہ خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے معافی کے دو بہت واضح باتیں ہیں۔ جرائم کے باب میں جب بات آتی ہے اس میں بھی یہ قرآن نے رول دیا ہے۔ قرآن کا رول یہ ہے کہ اگر تمہیں انصاف ہم دے رہے ہیں کہ جیسے سارے بھائی نے بات کی اس کو یوں ہم میزان میں لے کر چلیں، تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تم چاہے تو اس کے بدلے عنف کے بدلے عنف، نفس کے بدلے نفس، فرمایا اس سے آگے بڑھ کر، یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے نا، اسلام کیوں آفاقی مذہب ہے، فرمایا اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپشن دیا ہے، حکم نہیں ہے، تمہیں آپشن چوز اینڈ چوائس دے دیا ہے، رائٹس یوں دیے کہ تمہارا دل اگر جلا ہوا ہے، گن پوائنٹ نہیں ہے، جی وہ لالچ نہیں ہے، اور اگر کوئی معاف کر بھی رہا ہے تو ہمیں اس کو متون نہیں کرنا تم نے سے معاف کیوں کیا۔ اب وہ والی جو بات ہے جو آیت آف کیمرہ سارے میں پڑھ رہے تھے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وہ تو ایک عجیب و غریب آیت ہے۔ اس آیت کو آج اگر لوگ سمجھ جائیں تو معاشرے میں جرائم کا ریشو ختم ہو جائے۔ ایک مجرم کو جب آپ جرم ثابت ہونے کے بعد جب ماریں گے تو اس کے خوف سے دیگر کے دل میں یہ خوف بیٹھے گا۔ اس میں طے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ اپنے مقام پر اپنے اپنے سلوٹس کے اندر موجود ہیں، ان کے ایک سرکمٹان سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عمومی معاملات میں، مجھ سے ان کو کوئی بات ایسی لگی میں فوراً معافی کہہ دوں، ان کو لگے میں کہہ دوں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے مفاد عامہ کی جس پہ معاشرہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قتل عام ہے، اس پہ قطعاً معافی کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک بات وہ پوائنٹ اور میں چاہتا ہوں وہ سامنے آئے، وہ کہتے ہیں آپ کی ساری گفتگو سے لوگ شیئر ہو جاتے ہیں اور آبادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو معافی مل جانی ہے۔ اس پہ آپ پلیز اپنا ایک جملہ میں دیتا ہوں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بزرگ، انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا، انہوں نے کہا جب یہ روایات پڑھی جاتی ہیں نا شفاعت والی، حضور نے فرمایا اسخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ابھی آپ نے سوال کیا، میں اسی کو ذرا کر نعوذ باللہ کلمے کے لیے یہاں لاؤں، یعنی نعوذ باللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر حضور گناہگاروں کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت شے دے رہے ہیں؟ شے نہیں دے رہے، بات جائے گی رب تک۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو چاہے کر لو معاف کر دوں گا۔ تو جب وہ شے دینا نہیں ہے، یہ ایک گویا کہ گرین سگنل ہے کہ تم چلے مت جاؤ ہلاکت کی طرف، اب بھی آ جاؤ، اللہ کی چادر رحمت بہت۔ سبحان اللہ۔